بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں اگر اپنے گھروں میں ہر روز یہ ایک سورت پڑھ لیا کریں تو ان کے شوہر گھروں میں رزق کی پیسوں کی بوریاں بھر بھر کر لے کر آئیں گے۔ انشاءاللہ ان کے شوہر زندگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کرتے چلے جائیں گے اور ان کی اولادیں بھی زندگی کے ہر میدان میں ترقی حاصل کریں گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، عورتوں کو یہ نصیحت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو عورتیں اپنے گھروں میں قرآن پاک کی یہ ایک سورت ہر روز تلاوت کر لیا کریں تو ان کے رزق میں، مال و دولت میں بے پناہ ترقی اور اضافہ ہوگا، ان کے شوہروں کا کاروبار خوب ترقی کرے گا اور ان کے گھروں میں رزق کی اور مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ رزق اور مال و دولت کے حوالے سے انہیں کبھی کسی کی محتاجی نہ ہوگی، بلکہ جن گھروں میں یہ ایک سورت ہر روز تلاوت کی جاتی ہے وہ اتنے مالدار ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کو دینے والے اور دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ علماء کرام نے قرآن پاک کی اس خاص سورہ مبارکہ کو دولت والی سورت قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ان کی عورتیں، بچیاں، بڑے، بوڑھیاں سب اپنے اپنے گھروں میں سورت کی تلاوت کا اہتمام لازمی کیا کریں، اور صحابہ نے آگے امت تک رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پوری ایمانداری اور دیانتداری سے اپنا فرض اولین سمجھتے ہوئے پہنچایا۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر ہدیۃً تحفۃً پیش ضرور کر دیجئے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ صحابہ کرام نے دین کی خدمت کے لیے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو امت تک عام کرنے کے لیے کون کون سی اور کیسی کیسی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ آج ہمارے پاس ہر طرح کی سہولت موجود ہے۔ موبائل کا ایک بٹن دبانے پر ہماری بات دنیا کے تمام کونوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پوری دنیا کے چھوٹے بڑے تمام معاملات آج میڈیا کے ذریعے ہم تک ہر وقت لمحہ بلمحہ پہنچتے رہتے ہیں، اور ہمارے سفر کرنے کے لیے آج دنیا میں تیز ترین سفری ذرائع موجود ہیں۔ لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا تک پہنچانا مقصود تھا تو اس وقت صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین ہزاروں میلوں کا فاصلہ پیدل چل کر بھی طے کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کا درس حاصل کرنے کے لیے کئی مہینوں کی مشقتیں اٹھاتے اور بڑی بڑی قربانیاں دیتے۔ ان کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن دین کی خدمت اور اصول علم کا جذبہ اس قدر تھا کہ بڑی سے بڑی رکاوٹیں بھی انہیں دین کے علم سے دور نہ کر سکیں، اور وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے دین کے علم کو حاصل کرتے اور پھر اسے آگے پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ جبکہ ناظرین، آج ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ جب ہم دین کا علم پہنچانے کے لیے مختصر ترین انداز میں بھی کسی ویڈیو میں بغیر سیاق و سباق کے اور بغیر شان نزول اور شان فرمان کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان صرف 10 یا 15 منٹ میں بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ ویڈیو کا دورانیہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم احادیث کا سیاق و سباق بھی بیان کریں تو یہ ویڈیوز کم سے کم 1.5 یا 2 گھنٹے پر مشتمل ہو جائیں، لیکن ہم انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے موضوع کے مطابق صرف بتائی گئی صورت کے چند مختصر فضائل بیان کرنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی ویڈیو بہت لمبی ہے، صرف وظیفہ بتایا کریں۔ آج دین کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس 10 سے 15 منٹ بھی نہیں، جبکہ انڈیا یا انگریزوں کی فلم دیکھنے کے لیے ہم گھنٹوں وقت نکال دیتے ہیں۔ ہماری یہی دین سے دوری آج ہمارے تمام معاملات میں بگاڑ کا سبب بن رہی ہے۔ آج ہم بے تحاشا پریشانیوں اور دکھ و تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ آج ہم رزق کی تنگی اور تنگ دستی میں مبتلا ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں خوشحالی ناپید ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ خدا را دین کی باتوں پر توجہ دیجیے اور اپنی زندگی میں دین اسلام کو شامل کیجیے۔ انشاءاللہ تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کے بہترین اور مجرب عملیات بھی بیان کریں گے۔
جو کہ عاملین کے تجربہ شدہ اور بار بار کے آزمودہ ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس گھر میں عشاء کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھی جاتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں کون سے معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں اور کیا طاقت ان گھر والوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یہ تمام معلومات شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا فرمان ہے، اسی لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان ہر وقت کسی نہ کسی معاشی استحکام کی تلاش میں رہتا ہے کیونکہ وہ غربت سے ڈرتا ہے۔ ہر انسان کا یہ خواب ہے کہ وہ مستحکم اور قرض سے آزاد زندگی گزارے، لیکن پھر دنیا کو ہلا دینے والے مالی بحران اور معاشی اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں اور ایک بھی فرد اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ سود پر مبنی نظام اور کریڈٹ کارڈ نے بھی مالی عدم استحکام میں بڑا حصہ لیا ہے۔ دن رات کام کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی مالی طور پر غیر مستحکم زندگی گزارنی پڑتی ہے، جبکہ ہم قرآن پاک کی اس سورت کو نہیں پڑھتے۔ ناظرین، یہ سورت قرآن کریم کی 56 نمبر سورت ہے اور یہ 27ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث میں موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے بیش بہا دنیاوی فوائد ہیں۔ جو ہم کماتے ہیں اسے دولت کہتے ہیں اور اس سورت کو دولت والی سورت مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانے اور اسے اپنے دل کے قریب تر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدحالی کے اثرات سے مکمل تحفظ اور دولت کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو پڑھنے کے بے شمار فوائد بتلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک دولت کی سورت ہے، اس کی تلاوت کرو اور اسے اپنے بچوں کو بھی پڑھایا کرو۔ ہم سب کو اس سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ یہ سورت بہت آسان سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے لیے صرف چند منٹ درکار ہیں۔ ہم روزانہ کئی فضول چیزوں پر، کئی فضول کاموں پر اپنا بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور مالی فائدہ بھی بھرپور ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں کہ فضائل سے بھرپور یہ سورت کون سی ہے اور اس کو کس وقت پڑھا جائے تو جان لیجئے کہ یہ سورت ناظرین سورۃ الواقعہ ہے، اور ہر روز سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کو پڑھنا ایک بہترین وقت ہے۔ اس وقت میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے، لہٰذا سونے سے پہلے اپنا کچھ وقت نکال کر سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت اور دولت کا بہترین اور لازوال ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جسے کوئی بھی صاحب ایمان کبھی جھٹلا نہیں سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورۃ الواقعہ کو پڑھنے کے بہترین وقت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بھی رات کو سورۃ الواقعہ پڑھے گا تو اسے کبھی بھی غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سورۃ الواقعہ ہمیں غربت سے بچاتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں کوئی بھی فرد غربت کا مزہ نہیں چکھے گا اگر وہ ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے گا۔ ناظرین کرام، سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے میں صرف 3 سے 4 منٹ کا وقت لگتا ہے، زیادہ بھی کریں تو 5 منٹ لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان یا عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھیں۔ قرآن ان لوگوں کے لیے برکات کی ایک شاندار شکل ہے جو اسے باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور زندگی میں اس کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ سے فقر و فاقہ کا علاج اور غیبی امداد کا طریقہ بھی جان لیجئے کہ سورۃ الواقعہ کو پڑھنے والے کو کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوتا۔ فقر و فاقہ سے نجات اور حصول غنا کے لیے اس کا عمل بہت تیز ترین ہے کیونکہ اس کا پڑھنا حدیث پاک سے ثابت ہے، لیکن طریقہ ایجاد اور ہوتے ہیں جو کہ بزرگ اپنے اپنے طور پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں 3 عمل درج کرتا ہوں، خود منتخب کریں اور ان کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے پڑھیں۔
عمل نمبر 1 یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ کو ہر نماز کے بعد کم سے کم 1 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں۔ 21 دن تک لگاتار یہ عمل کریں اور روزانہ جو دل کرے اللہ جل شانہ کی راہ میں صدقہ دیں، چاہے تو 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن بات صرف اخلاص کی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل حالات میں بہتری ہوگی اور رزق میں برکت ہوگی، قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، فقر و فاقہ سے نجات ملے گی اور روزگار ملے گا۔ آپ کوشش کریں کہ روزگار کی اور ساتھ کلام پڑھیں، انشاءاللہ اسباب غیب سے پیدا ہوں گے۔ طریقہ نمبر 2 یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھیں اور ساتھ ساتھ جب دل کرے صدقہ اور خیرات کرتے رہیں۔ 40 دن اسی طرح روزانہ 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ طریقہ بھی انتہائی مجرب اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جبکہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ کو مغرب کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پڑھنا شروع کر دیں اور عشاء تک لگاتار پڑھیں۔ پھر عشاء کی نماز پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل پہلے دن سے ہی حالات میں بہتری ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جو حضرات یہ نہ پڑھ سکیں تو وہ روزانہ سورۃ الواقعہ کو جتنا ہو سکے مغرب کے بعد پڑھیں اور رات کو بھی لازمی کم از کم 1 مرتبہ پڑھیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ الواقعہ کے وظائف کے ساتھ ہی ساتھ روزانہ 5 وقت کی فرض نمازوں کی ادائیگی بہت ضروری ہے، اور مسواک کرنے کو بھی اپنا معمول بنا لیں کہ یہ ایک بہترین سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور شیاطین کو دور کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت جتنا بھی ہو ممکن ہو سکے ہدیہ یا صدقہ وغیرہ لازمی کیا کریں۔ یہ صدقہ وظائف کی قبولیت کے لیے بزرگان دین کے ہاں لازمی سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ صدقہ کرنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے اور رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ چاہے تو کسی غریب کو چند روپے دے دیں یا پھر پرندوں کو دانہ دنکا وغیرہ ہی ڈال دیا کریں۔ ناظرین، ایک اور بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ کسی بھی حاجت اور مشکل کے حل کے لیے جب بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کی حاجت پیش آئے تو 2 رکعت نوافل ضرور پڑھا کریں، کہ یہ صلاۃ الحاجات ہے، اور علماء کرام اور بزرگان دین کا یہ شعار رہا ہے کہ نوافل کے ذریعے سے اور توبہ اور استغفار کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، کسی بھی وظیفے کی قبولیت کے لیے دعا اور استغفار بھی نہایت ضروری عمل ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل ضروری ہے۔ اعتماد سے ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے، یہی دنیا اور آخرت میں حتمی کامیابی کا راستہ ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الواقعہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جسے پڑھنے کے حیرت انگیز فائدے ہیں۔ بہت ساری حدیثیں بھی سورۃ الواقعہ پڑھنے کے متعلق موجود ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت سورۃ الواقعہ پڑھے اسے کبھی غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ ہم سب کو عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھنی چاہیے، لیکن عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ کو پڑھنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین کرام، اگر کوئی شخص فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، یعنی کہ اس کے گھر میں رزق کی کمی ہے، غربت ہر طرف چھائی ہوئی ہے، یعنی اسے کسی بھی کام میں کامیابی نہیں ملتی اور ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے، وہ ذلت اور خواری کا شکار ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزانہ 41 مرتبہ سورۃ الواقعہ کو پڑھنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ذلت و خواری، غربت اور تنگ دستی دنوں میں دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ فوت شدہ لوگوں کی قبر پر سورۃ الواقعہ پڑھنے سے اسے عذاب قبر سے نجات بھی ملے گی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو کوئی بہت بڑی حاجت ہے، کوئی مراد ہے جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تو ایک ہی مجلس میں سورۃ الواقعہ کو 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے آپ جو بھی مانگیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا، بس آپ نے سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ ہی عمل کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترا کی سی ہے۔
اس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی عمدہ ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، اور اس فاسق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گل ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو اچھی ہے مگر مزہ نہیں ہے، اور وہ فاسق جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال انگوروں کے پھل کی طرح ہے جس کا مزہ بھی کڑوا اور بو بھی خراب ہے۔ ناظرین، یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حبل حزن سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ خود جہنم بھی روزانہ اس سے 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون لوگ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن پڑھنے والے جو کہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ 5 نمازوں کا خاص اہتمام کیا جائے اور روزانہ قرآن کریم کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم و کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔